بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نکاح میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ نمبر 1 خاندان، نمبر 2 دین، نمبر 3 حسن، نمبر 4 مال، اور پھر فرمایا تم دین کو ترجیح دو۔ اور حدیث کا مفہوم ہے کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں اخراجات کم سے کم ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کی روشنی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے نکاحوں کو انتہائی سادہ بنا دیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے نکاحوں میں برکت رکھ دی تھی۔ لیکن آج ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت سے اعراض کیا، جس کی وجہ سے ساری برکتیں سلب ہو گئیں۔ آج شادیاں ہوتی ہیں جن کے لیے لوگ ساری زندگی کماتے ہیں اور پھر شادی کے 2 دنوں میں پانی کی طرح پیسہ بہاتے ہیں۔ مقابلہ بازی ہوتی ہے کہ فلاں نے اپنی شادی میں اتنا پیسہ ناچنے والوں پر خرچ کیا تھا، ہم اتنا خرچ کریں گے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر سرخی دیکھی تو فرمایا یہ کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا حضور میں نے نکاح کیا ہے۔ اللہ اکبر! ایک چھوٹی سی بستی میں بسنے والوں کو بھی خبر ہی نہ ہوئی کہ اس بستی کا سب سے امیر ترین انسان نکاح کرتا ہے اور کسی کو خبر تک نہیں ہوتی۔ جس دور میں ہم جی رہے ہیں آج نکاح بہت کم ہوتے ہیں، یا مقابلہ بازی ہوتی ہے، یا ریاکاری ہوتی ہے، یا سودا گری ہوتی ہے۔ شاید آپ کو یہ لفظ بہت عجیب لگے کہ نکاح کے بجائے سودا گری کا کیا مطلب ہے؟ جی جناب، آج کے دور میں بہت سارے لوگ سودا گری بھی کرتے ہیں، یعنی بولی لگاتے ہیں اتنی رقم دو گے تو نکاح ہوگا۔ ظاہر بات ہے جب اس طرح دونوں طرف سے جب سودا کیا جاتا ہے تو پھر وہ محبت اور پیار کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ایثار کی جذبے سے اللہ تبارک و تعالی پیدا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ میاں بیوی دونوں اپنے اپنے ہتھیار استعمال کرنے کی ایک دوسرے کو دھمکیاں دیتے رہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں نکاح میں کم سے کم خرچ کیا جائے اور ایک دوسرے کے ساتھ ایثار والا معاملہ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی میاں بیوی کے دل میں اس ایثار کی وجہ سے محبت اور الفت پیدا فرما دیتے ہیں، اور اس طرح ان کی ساری زندگی اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ایثار کرتے ہوئے گزرتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں دوسری بڑی خرابی رشتے کے انتخاب میں غلط ترجیحات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترجیح بتائی وہ دین ہے، یعنی لوگوں کی مختلف ترجیحات ہوتی ہیں۔ بعض حسن کو ترجیح دیتے ہیں اور بعض خاندان کو ترجیح دیتے ہیں، بعض مال کو ترجیح دیتے ہیں اور بعض دین کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان میں سب سے اعلیٰ چیز جسے ترجیح دینی چاہیے اور ترجیحات میں پہلے نمبر پر رکھنا چاہیے وہ دین ہے۔ ہر انسان کی ترجیحات مختلف ہوتی ہیں، اس کا خیال بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن دین کے بعد یعنی پہلی ترجیح دین ہونا چاہیے، اس کے بعد باقی 3 چیزوں میں جیسے مناسب ہو کر لیا جائے۔